ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، واقعہ بتا کر بات کر دیتا ہوں، وہ بھی عنوان پر نہیں آیا، وقت ہو گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں روتے ہوئے تشریف لائے۔ کہاں تشریف لائے؟ اب بولتے رہیے میرے ساتھ، کہاں تشریف لائے؟ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے تشریف لائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا ہے۔ اتنا روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ جس کرتے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہنا تھا وہ کرتا مبارک تر ہو گیا۔ اتنا اللہ کے رسول علیہ السلام روئے۔ جب صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کو، اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے روتے ہوئے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی روتے ہوئے منبر پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے؟ بتائیے تو صحیح، کیا آپ کو کسی نے کچھ برا بلا کہہ دیا؟ آپ اتنا رو رہے ہیں، کبھی ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے آپ کو اتنا آنسوؤں کا سمندر بہاتے ہوئے کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح کہ آپ کس بات کی وجہ سے رو رہے ہیں، کس بات کی وجہ سے زار و قطر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر حضرات صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ میں کیا بتاؤں، اے میرے صحابہ میں کیا بتاؤں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ کون تشریف لائے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل نے آپ سے کیا کہا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام مجھے پیش کیے، اور آگے بڑھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کی امت کے 3 افراد وہ ہیں جو مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے۔ کہاں نہیں جائیں گے؟ بولو بھائی، جنت میں یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ براہ راست اللہ پاک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ پاک بتا کر کے بھیج رہے ہیں، اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کے پاس اور یہ بات بتا دو کہ آپ کی امت کے 3 افراد وہ ہیں جو بروز قیامت کے جنت میں نہیں جائیں گے، بروز قیامت جنت میں پہنچ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسے ہی حضرات صحابہ کے سامنے اس بات کو پیش ہی کرنا تھا، حضرات صحابہ بھی زار و قطار رونے پڑے، رونے پر مجبور ہو گئے۔ حضرات صحابہ تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جلدی سے بتائیے وہ 3 افراد کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہمیں جلدی سے بتائیے وہ 3 افراد کون ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 3 افرادوں میں ہمارا بھی شمار نہ ہو جائے۔ حضرات صحابہ کو بھی ڈر ہونے لگا، حضرات صحابہ کو بھی خوف ہونے لگا، کہیں وہ 3 افرادوں میں سے ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے، اللہ کے نبی جلدی سے بتائیے۔ صحابہ بھی رو رہے، اللہ کے نبی رو رہے۔ سوچئے بزرگان محترم اس وقت کا منظر کیسا ہوگا؟ ذرا ایک طرف دیکھیں، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہ رہا ہے۔ اب ایک بات بتانے پر صحابہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ 3 افراد کون ہیں جو مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا دنیا میں، مرنے کے بعد وہ جنت میں نہیں پہنچ پائے گا۔
مرنے کے بعد وہ جنت کی خوشبو بھی سون نہیں پائے گا. ارے جنت میں قدم رکھنا دور کی بات ہے, چھوڑ دیجئے. جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا, جو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائے گا, جو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کو تکلیف دے گا, جو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کے دل کو ریزہ ریزہ کرے گا, جو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, جو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کو خون کے آنسو رلائے گا, جو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کو اتنی تکلیف دے رہا ہے, ماں باپ کو اتنی تکلیف پہنچا رہا ہے, ماں باپ مجبور ہے کہ کب یہ مر جائے, ماں باپ مجبور ہے, اس کے لیے موت چاہ رہے ہیں. بزرگان محترم, اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا, ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بروز قیامت وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے بتایا؟ حضرت جبریل امین نے. حضرت جبریل امین کو کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا. یہ میری بات نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جس گھر کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں وہ گھر جنت ہوتا ہے. جس گھر کے اندر ماں باپ نہیں ہوتے بزرگان محترم, وہ گھر جنت نہیں دوزخ ہو جاتا. جن کے ماں باپ آج موجود ہیں, آج ان لوگوں کی وہ قدر نہیں کرتے. اس لیے بزرگان محترم, میں آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں, اگر آپ کے ماں باپ ہیں دنیا میں تو آپ ان کی دل سے خدمت کیجئے گا, آپ ان سے دل سے خدمت کر کے ان کے دل سے دعائیں لیجئے گا. یہی وہ ماں باپ ہے جب وہ آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. فرمایا کہ ان کی دعائیں بچوں کے حق میں ایسی قبول ہوتی ہے, فرمایا کہ جیسا تم لوگ کھیت میں پانی ڈالتے ہو, جب تم کھیت میں پانی ڈالتے ہو جتنا جلد وہ پانی کو کھیت کھینچ لیتا ہے, ضبط کر لیتا ہے. فرمائے کہ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں اس طرح بہت جلد قبول ہوتی ہے. اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو آپ ان کے حق میں دعائیں کیجئے, اے اللہ میرے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرمائیے گا. بزرگان محترم, اگلی جمعہ ضرور تشریف لائیے گا. اور وہ کون سے دو افراد ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے, اگلی جمعہ ضرور تشریف لائیے گا. انشاءاللہ وہ دونوں افراد کون ہوں گے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بتایا جائے گا. بس اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو موت کے آخری سانس تک اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.